اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال ہوگا کہ عرش مخلوق ہے جو ازل سے نہیں ہے، اللہ خالق ہے جو ازل سے ہے۔ اگر اب اللہ عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کس چیز پر تھا، پھر کیا مکان تھا؟ یہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ کو عرش پہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب عرش نہیں تھا پھر بھی موجود بلا مکان تھے، جب عرش ہے پھر بھی موجود بلا مکان ہے، عرش نہیں ہوگا پھر بھی موجود بلا مکان ہوگا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ الیاس گمان کا یہ کہنا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ عرش تو مخلوق ہے اور وہ ازل سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ازل سے ہے، تو جب عرش نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہاں پر تھا؟ اور ساتھ میں یہ کہنا کہ یہ اعتراض ہم پر وارد نہیں ہوتا، یہ تو ان پر وارد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتے ہی نہیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور ہر اس چیز کو جو زمین سے باہر نکلتی ہے، ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمان پر چڑھتی ہے، اوپر جاتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعدد افعال و اوصاف ذکر کیے ہیں جو اس طرح ہیں۔ پہلے نمبر فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو خلقہ پیدا کیا، یہ فعل ماضی ہے، یہ اللہ کا فعل ہے خلقہ، اور فعل کے اندر ایک معنی تخلیق کا ہے، اور یہی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، عدم سے وجود بخشنا۔ اور دوسرے نمبر فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں داخل ہو، اس سے نکلے، آسمان سے اترے، آسمان پہ چڑھے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی صفت اللہ نے بیان کی، یہ 3 افعال ہو گئے، یہ تینوں صفتیں خلقہ، استوا اور یعلم۔ خلقہ اور استوا فعل ماضی کے ساتھ آئے جن میں تخلیق کی صفت اور استوا کی صفت، اور یعلم فعل مضارع کے ساتھ آیا، اس میں صفت علم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ مَعَكُمْ، یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ معیت کا مفہوم بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے صفت معیت کا ذکر کیا کہ تمہارے ساتھ ہے، اور آگے فرمایا جملہ اسمیہ ہی میں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال کرنا کہ جب عرش مخلوق ہے اور عرش جب نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا، تو دراصل یہ سوال قبل اس کے کہ ہم اس پر جواب دیں، ہم یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سوال کون شخص کرتا ہے؟ ایسے سوال کون شخص کرے گا جس کے سامنے جب یہ قرآن کی آیت آئی کہ هو الذی خلق السماوات والارض، یہ ایک خبر ہے، پوری آیت ایک خبر ہے، هو الذی جملہ اسمیہ ہے اور یہ خبر یہ ہے، تو اس میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ایسی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا،
اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ یہ 5 خبریں اس کے اندر دی گئی ہیں۔ تو یہ خبر ہے، اور خبر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ خبر دینے والے کو یا تو سچا کہیے یا جھوٹا کہیے، اس کی تصدیق کیجئے یا تکذیب کیجئے۔ اب یا تو آپ خبر دینے والے کو کہیے کہ وہ سچا ہے، اور یا کہیے کہ جھوٹا ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ خبر دینے والا جھوٹا ہے تو آپ کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ خبر یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، قرآن کریم ہے، یہ سب سے سچا کلام ہے۔ یہ اب خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خبر کو اگر آپ جھوٹا کہیں گے تو آپ کافر ہو گئے۔ پھر خبر کی اگر آپ نے تصدیق کر دی کہ ہاں خبر دینے والا سچا ہے اور ہم اس کو سچا مانتے ہیں، تو یہ تصدیق جو ہے حقیقت میں اگر سچے دل سے ہے تو آپ کو قبول کرنا چاہیے، اور اس کا یقین اور اعتقاد رکھنا چاہیے کہ تمام صفات کا یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں، اور دل سے قبولیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اس نے 6 دنوں میں آسمان زمین کو پیدا کیا، یہ بھی خبر ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے، اس پر آپ یقین رکھیں، اس پر ایمان رکھیں، اس کو قبول کریں۔ اور اس کے ساتھ میں جو صفت آ رہی ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہوا آسمان زمین پیدا کرنے کے بعد، 6 دنوں میں آسمان زمین پیدا کیے، اس کے بعد مستوی ہوا، یہ والی خبر بھی آپ اس کی تصدیق کریں اور اس کو قبول کریں، اس کا اعتقاد رکھیں اور دل سے مانیں، اور اس کے بعد والی خبروں کو بھی مانیں۔ لیکن اگر آپ خبر کو نہیں مانتے، تصدیق تو زبان سے کر رہے ہیں لیکن آپ دل سے نہیں مان رہے، اس کا اعتقاد نہیں رکھ رہے، تو پھر آپ کی تصدیق سچی نہیں ہے۔ تو یہ سچی تصدیق نہ ہونے کا مطلب ہے کہ دل سے تصدیق نہیں کر رہے آپ، تو پھر یہ زبانی تصدیق ہے اور دل کی تصدیق نہیں، تو یہ تو منافقوں والا کام ہے، نفاق ہے۔ یہ منافقین زبان سے تصدیق کرتے تھے، دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے۔ تو پھر اب آپ اگر سچے مومن ہیں تو آپ کو سچی تصدیق کرنی چاہیے اور پورے سچے دل سے ان تمام صفات کو قبول کر لینا چاہیے، ورنہ آپ کفر اور نفاق دونوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ یا تو تکذیب کر دیجئے، جھٹلا دیجئے پوری خبر کو، تو آپ منافق، آپ کافر ہو گئے، اور یا پھر آپ زبانی طور پہ تصدیق کر دیجئے اور دل سے مت مانیے، تو پھر آپ منافقین کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے، تو یہ تو کھلی ہوئی تکذیب ہے اس آیت کی۔ جب آیت کریمہ یہ صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا آسمان زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کے بعد، تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے، یہ اس آیت کی کھلی ہوئی تکذیب ہے، کھلا انکار ہے، جو کفر ہے۔ آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ رہی یہ بات کہ عرش سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھا، عرش جب مخلوق نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا، تو جواباً عرض ہے کہ یہ ایک نہایت ہی حماقت پر مبنی سوال ہے، احمقانہ سوال ہے، معاف کیجیے گا۔ کیونکہ اگر آپ یہ سوال کریں گے استوا کے بارے میں، تو استوا کا ذکر تو بعد میں آیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے اور بھی اپنے فعل کا ذکر کیا ہے۔ استوا بھی ایک فعل ہے، خلقہ بھی ایک فعل ہے، اور اس کے بعد یعلم بھی فعل ہے، اور بھی اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ وہ صفات اللہ تعالیٰ کی چاہے فعلی صفات ہوں یا وہ اس جملہ اسمیہ کے ذریعے آنے والی صفات ہوں۔ تو اب یہ سوال اگر آپ نے کیا ہے استوا کے بارے میں، تو یہی سوال آپ خلقہ کے بارے میں کیجئے۔ بھئی جب اللہ نے استوا سے پہلے یہ فرمایا کہ خلق هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تو آپ یہاں پر بھی یہ سوال کیجئے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا، یا یہ نہ کر کے یہ سوال کیجئے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اس نے کیا کیا، کیا کر رہا تھا، وہ سوال کیجئے۔ اچھا، اسی طریقے سے آیت میں ذکر ہے کہ وہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، تو یہ بھی یہاں پر بھی سوال کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کی، زمین کی ساری چیزوں کو جو داخل ہوں، باہر ہوں، اتریں چڑھیں، سب کو جانتا ہے، تو ان کو جاننے سے پہلے کس کو جانتا تھا، ان چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو جانتا تھا، ان آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے کیا جانتا تھا، اس کا سوال کیجئے۔ اور جب اس کا جواب آئے گا کہ فلاں چیز جانتا تھا، تو پھر سوال ہوگا کہ اس سے پہلے کیا جانتا تھا۔ ایسی تخلیق کے بارے میں جب سوال کریں گے کہ آسمان زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کس کو پیدا کیا، تو پھر سوال آئے گا کہ اس سے پہلے کیا پیدا کیا۔ تو یہ سوال تو تسلسل کا ہے، یہ سوال تسلسل کے ساتھ چلتا رہے گا، یہ مسلسل سوال ہے،
اور تسلسل تو آپ کے یہاں اہل کلام کے یہاں ممنوع ہے، تسلسل تو جائز نہیں، تسلسل تو ایک حماقت ہے اور انتہا درجے کی بے وقوفی ہے کہ کوئی انسان تسلسل سوال ہی کرتا رہے اس کی۔ تو اب ایسے ہی عرش پر سوال، عرش کے بارے میں سوال کرنا کہ عرش سے پہلے کہاں تھا بھائی؟ اب اگر بتا دیا جائے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا نہیں ہم کو کہ عرش سے پہلے وہ کہاں تھا، اور اگر بتلا دیا جائے کہ عرش سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا دے اگر کہ عرش سے پہلے وہاں تھا، تو آپ پھر سوال کریں گے اس سے پہلے کہاں تھا؟ تو یہ سوال بھی مسلسل ہے، اور تسلسل تو احمقانہ سوال ہے نا، تسلسل تو ختم کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور اس کی مثال تو پھر ایسی ہے کہ اگر آپ کو کوئی انسان آ کے خبر دے کہ بھئی دروازے پہ پیزا بوائے آیا ہے آپ کو پیزا دینے کے لیے، آپ نے جو آرڈر کیا تو پیزا آپ کا آ گیا، آپ کو خبر دے، تو اب آپ اس سے کہیں کہ بھئی اس سے پوچھو کہ میرے پاس پیزا لانے سے پہلے وہ کہاں تھا، کس کے پاس گیا تھا، کہاں پر پیزا دے کر کے آیا وہ؟ تو وہ جواب دے گا میں بھی فلاں گھر گیا تھا۔ تو پھر اس سے پہلے کہاں تھا؟ آپ سوال کرتے جائیے، اس سے تسلسل کے ساتھ سوال کرتے جائیے، تو وہ اس کا جواب، جو بھی جواب آئے گا آپ پھر سوال کرتے رہیں گے، تو پتہ لگا وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ پیزا بوائے کہے گا کہ بھئی میں فلاں دن فلاں کام سے پہلے تو میری نوکری لگی تھی، تو کہا کہ نوکری لگنے سے پہلے کہاں تھا؟ تو پتہ لگا کہ وہ خالی گھوم رہا تھا، پڑھائی کر رہا تھا، اس سے پہلے چھوٹا تھا، بچپن تھا، بچپن سے پہلے پیدا ہوا تو پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ سے پہلے کہاں تھا؟ باپ کی پیٹھ میں تھا، باپ کی پیٹھ سے پہلے کہاں تھا کہ باپ پتہ نہیں کہاں تھا، اور باپ سے پہلے کہاں تھا؟ اس کے باپ کی پیٹھ میں تھا۔ تو تسلسل کے ساتھ جائیے، آپ کہاں تک جائیں گے آپ؟ تو بھائی آپ کا پیزا تو پھر ایسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، آپ تو سوال ہی حل کرتے رہ جائیں گے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر کو فوری طور پر قبول کریں، اور ہر قسم کے سوال سے آپ گریز کریں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اسے قبول کر لیں۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے، تو بھائی آپ اس آیت کے اندر جو 5 چیزوں کا ذکر ہے، اس پوری آیت میں سے ایک ٹکڑے کو نہیں مانتے، باقی آیت کو مانتے ہیں آپ، تو یا تو آپ پوری آیت کا انکار کیجئے یا پھر آپ سب پوری آیت کو قبول کیجئے۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ بقیہ حصے کو مانیں گے اور ایک جز کو نہیں مانیں گے، تو آپ کی مثال تو یہ ہوگی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودیوں والی صفت کہ یہودی جو ہیں بعض اللہ تعالیٰ کی آیات کو، کتاب کے بعض حصے کو مانتے تھے اور بعض حصے کو نہیں مانتے تھے۔ اور پھر ایک غضب کی بات تو یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اور تو پھر کہاں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور دلیل دیتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو اسی آیت کے اس لفظ معیت سے آپ دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کے اس طریقے پر اور طرز سوال پر، یہاں پر بھی وہی سوال آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے تو پھر آپ کے کہنے سے کہ ہر جگہ ہے یا ہر انسان کے ساتھ ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عرش مخلوق ہے، عرش ہمیشہ سے نہیں ہے، تو پھر ہر جگہ بھی مخلوق ہے اور ہر انسان بھی مخلوق ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ ہے، تم بھی مخلوق ہو۔ تو جب تم نہیں تھے تو اللہ کہاں تھا؟ جب ہر جگہ نہیں تھی، جس جگہ کو اللہ نے پیدا کیا، تو جب ہر جگہ نہیں تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ آپ عرش پر ہونے کی نفی کرتے ہیں اس لیے کہ عرش مخلوق ہے، تو پھر ہر جگہ ثابت کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہر جگہ بھی تو کوئی بھی جگہ ہے، وہ سب جگہ مخلوق ہی تو ہے۔ اور معکم کہہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو بھی ہر انسان مخلوق ہے، ہر مخلوق ہے، جس کے ساتھ بھی آپ اللہ کو مانیں گے وہ مخلوق ہے، اور ہر انسان مخلوق ہے، ہر جگہ مخلوق ہے۔ اس طرح آپ خود ہی تناقض کا شکار ہیں، آپ خود تناقض کا شکار ہو گئے کہ عرش پر ہونے کی نفی جس وجہ سے کی، اسی وجہ سے، بلکہ اس سے بھی بڑی وجہ موجود ہونے کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ تسلیم کر لیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو آپ نے ہر جگہ تسلیم کیا، تو ہر جگہ میں تو بہت ساری جگہیں ہیں، تو بہت ساری مخلوقات ہیں اس میں، تو بہت ساری مخلوقات کے ساتھ آپ نے ثابت کر دیا۔ عرش تو ایک مخلوق ہے، آپ کے بقول اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کے ساتھ نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہے، تمام جگہوں پر ہے۔ واہ بھائی کیا فلسفہ ہے، کیا آپ کا عقلی استدلال ہے۔ تمام مخلوقات میں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ تو تمام مخلوقات میں تو پاک مخلوقات بھی ہیں، ناپاک مخلوقات بھی ہیں، نجس بھی ہیں، حقیر بھی ہیں، اور مستقذرات بھی ہیں، مستقبحات بھی ہیں، اور قاذورات ہیں، نجاسات ہیں، تو ہر جگہ ہے اور ہر کسی کے ساتھ ہے، چاہے وہ
فرشتے پاک مخلوق ہوں، انبیاء اور صالحین جیسے پاک باز مخلوق ہوں، یا یہود و نصارہ مشرکین اور غیر اللہ کی مدد کرنے والے، اور ہر طرح کے پاک و ناپاک جانور، اور ہر کسی کے ساتھ ہے نعوذ باللہ. آپ کیسے تخصیص کریں گے؟ کیسے کر کے آپ استثناء کریں گے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے تو پھر تو ہر کسی کے ساتھ ہوا. اس میں کسی ایک شخص کی دوسرے شخص سے نفی نہیں کر سکتے آپ، اور ایک جگہ کی دوسری جگہ کے مقابلے میں کوئی تخصیص نہیں کر سکتے آپ. چلے تھے آپ عرش عظیم، اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی مخلوق ہے، اس پر اللہ کے ہونے کا انکار کرنے، اور آپ نے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی خبر کو ٹھکرا دیا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ثابت کر دیا، ہر گندی جگہ پر، ہر نجس مخلوق کے ساتھ آپ نے ثابت کر دیا. یہ کون سا فلسفہ ہے آپ کا؟ آپ تو خود اپنے ہی تناقض میں آپ گرفتار ہو گئے کہ آپ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو عرش پر ہونے سے انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ عرش مخلوق ہے، تو پھر ساری مخلوقات کے ساتھ کیوں ثابت کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر تو یہ سوال وہاں پر بھی آئے گا کہ پھر تو اللہ تعالیٰ پھر ساری مخلوقات کے ساتھ بھی نہیں ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ وہیں ہے جہاں پہلے تھا، عرش سے پہلے تھا. تو پھر وَهُوَ مَعَكُمْ میں ہر جگہ آپ مانتے ہیں، ہر مخلوق کے ساتھ مانتے ہیں، ہر جگہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. تو پھر آپ کا یہ کہنا تو اور زیادہ اقبح ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ قبیح اعتقاد ہے، غلط اعتقاد ہے، تو ہم سے زیادہ غلیظ اعتقاد تو آپ کا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں، ہر مخلوق کے ساتھ مانتے ہیں، اور جس کے ذریعے آپ وہی والا محظور عقلی اور شرعی آپ کے اعتبار سے یہاں پر بھی آتا ہے کہ جب یہ مخلوق نہیں تھی تو کہاں تھا. تو پھر آپ اپنے ہی تناقض کا شکار ہوتے ہیں، اپنے ہی سوال کے خلاف آپ اعتقاد رکھتے ہیں. لہٰذا توبہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگیے، پورے قرآن پر یقین رکھیے، پورے قرآن پر ایمان لائیے، اس آیت کریمہ کو پورے طور پر آپ مانیے، اور اللہ رب العالمین کو عرش پر مانیے. ہم عرش پر کیوں کہتے ہیں یہ ہماری عقلوں کا فیصلہ نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر اللہ نے ذکر نہ کیا ہوتا قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا تو ہم کبھی نہ کہتے کہ وہ عرش پر مستوی ہوا. اگر اس نے نہ بتلایا ہوتا تو ہم کبھی نہ بتلاتے، کیونکہ ہم تو وہی بات مانیں گے جو اللہ نے بتلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، ہم نے تصدیق کر دی، ہم اس پر ایمان لے آئے. آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی خبر کو ٹھکرا دیا اور اس کا انکار کر دیا، اور اس کو کہا کہ ہم تو اللہ کو عرش پر مانتے ہی نہیں. میرے بھائی، میرے عزیز، یہ بڑا ہی خطرناک کفریہ جملہ ہے. آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو راہ حق کی ہدایت دے، اور ایمان اور تصدیق کے ساتھ قرآن کریم کو اور سنت نبوی کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اور کفر سے، نفاق سے، شرک سے، بدعت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.